نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم آیا نمبر 11 to 19 سورۃ الروم۔ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کس طرح کی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مکی صورتوں میں جتنا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، آپ لوگوں کو اگر آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ سیکشنز بنائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو کس کس طرح کی نشانیاں ہیں؟ ایک وہ نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہماری اپنی ذات بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستارے، کائنات، پانی، اس میں سے بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنی زندگی، مقصد حیات، اس پر غور نہیں کرتے؟ پھر ساتھ ہی ساتھ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ٹھیک ہے، یہ والی بات بھی آ گئی۔ کچھ صورتوں میں اور مکی صورتوں میں آپ کو نشانیاں ملی ہیں ہسٹورک، اور وہ بھی نشانیاں ہیں، مثلا کچھ جو عرب، پرانے عرب تھے، ان کی نشانیاں، ان قوموں کی نشانیاں، جس میں عاد شامل ہے، سمود شامل ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ سورۃ العنکبوت میں آپ نے وہ والی پچھلی سورہ میں بہت ساری وہ نشانیاں دیکھی۔ تو نشانیوں کے طریقے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ بنیادی طور پر ذکر اور غور و فکر سے ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ لو کہ نشانیاں کس کس قسم کی ہیں۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیا نمبر 11 آنورڈز ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یبدأ الخلق، یبدأ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بالکل بگننگ سے سٹارٹ کرنا، اوریجنیٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کا آغاز کرتا ہے جبکہ اس تخلیق کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھی۔ جیسے میں اور آپ جب پیدا کیے گئے تو ہماری کوئی ہسٹری نہیں تھی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھا، یا ایک میموری تھی، یا پیچھے کچھ کیا گیا تھا، اور آپ اپنا نام سوچیں، میں اپنا نام سوچوں کہ اس نام سے کوئی بھی شخصیت موجود تھی۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں آتے ہیں اور اپنے طریقے پہ زندگی میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یبدأ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تخلیق کا فرام نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں تھے اور رب تعالیٰ نے وہاں سے اوریجنیٹ کیا ہے۔ یس آف کورس جینیٹکلی وی آر لائک آر پیرنٹس، ہم اپنے والدین سے ملتے ہیں، ان کے جینز ہم میں آتے ہیں، مگر ہماری کوئی پہلے حیثیت تو نہیں تھی جب رب نے پہلی دفعہ ہمارے عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا۔ یبدأ یہی ہے۔ یہ کس تھیوری، جو ماڈرن ایک سائنٹیفک تھیوری آف کریشن ہے، ڈارون نے بنیادی طور پہ یہ کہا ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پروگریس کرتے کرتے انسان بنے ہیں۔ یبدأ ہمیں قرآنکلی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اوریجنیٹڈ us ایز وی آر۔ یس، انسانیت میں کچھ چینجز آئی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے ہی پڑھا کہ پچھلی اقوام جو تھیں یا پچھلے ادوار کے جو لوگ تھے، they were taller، مے بی ان کی زندگیاں زیادہ لمبی ہوتی تھیں، ان کا سوچ کا طریقہ الگ تھا۔ ظاہر ہے انسان نے اپنے آپ کو بہت سارا نقصان بھی پہنچایا ہے، پر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوریجن ہی اسی طرح سے ہوا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ٹھیک ہے، پھر اللہ اس کریشن کو ریپیٹ کرتا ہے۔ تو یبدأ کا روٹ با دال حمزہ، یعیدو عین واو دال، آپ اردو میں کہتے ہیں کوئی چیز اود کر آئی، ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ ہو گئی، ریپیٹ ہو گئی۔ ثم یعیدہ، اللہ نے کریشن کا اوریجنیشن کی تھی، یعنی
آپ کو پتا ہے عہد الست جب ہوا، فرسٹلی وی ہیو ریزن ٹو بلیو، اور ہمیں بتایا گیا کہ تمام سولز کو کریٹ کیا گیا تھا، روحوں کو کریٹ کیا گیا تھا عالم ارواح میں. اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ثم یعیدہ، ٹھیک ہے، پھر ثم الیہ ترجعون. یا اس کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یبدأ الخلق سے مراد ہماری پہلی برتھ یہاں پہ ہے، روح تو پہلے کریٹ ہو چکی تھی، اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ ہمیں کریٹ کریں گے، اور جب دوبارہ کریٹ کر لیں گے ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، پھر ہمیں دوبارہ ان ہی کی طرف واپس جانا ہوگا، پلٹنا ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کھڑا ہوگا وقت، یا جس دن کھڑی ہوگی وہ گھڑی. and تقوم here means established. تقوم کا مطلب یہاں پر قائم ہونا، اور جب وہ گھڑی قائم ہوگی یعنی کہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے، جب الساعت کہا جا رہا ہے. یبلسو، مایوس ہو جائیں گے، المجرمون، مجرم لوگ. یبلسو بالاسا، یبلسو کا مطلب ہے جب آپ ڈسپیئر میں ہوں، ہوپلس ہوں، ون ہیز نتھنگ ٹو سے ان ڈیفینس، نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو، نو جسٹیفیکیشن، اٹس اے ریئلی ٹیربل اسٹیٹ ٹو بی ان، میزریبل. یعنی یبلسو، انسان ہر چیز سے مایوس ہو چکا ہے، سخت مایوسی کی وجہ سے غمگینی ہے. امید انسان کو زندہ رکھتی ہے. ہم پاکستان کے حالات کے بارے میں بہت ساری بات کرتے ہیں نا، تو آپ ایک جملہ اکثر یہ آج کل سنتے ہوں گے کہ لگتا ہے لوگوں کی امید ختم ہو گئی ہے. امید ہی زندہ رکھتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی چیز میں جب امید بہتری کی ختم ہو جاتی ہے، that's where the downfall begins. اچھا، مومن کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا. یہ کہنا بہت آسان ہے، کئی دفعہ زندگی کے مختلف سٹیجز پہ اور مشکل ترین سچویشنز میں کرنا بہت مشکل ہے، پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ مومن اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہیں ہوتا. Always a moment is so optimistic. One tries to look for, okay, this could have been worse. اب بہتر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. کیونکہ مومن کو ہر صورت، اور دنیاوی چیزیں تو چھوڑ دے، وہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں ہی، اس چیز کی امید تو ضرور ہے نا کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی مغفرت میں امید تو رہے گی نا. اس وجہ سے نہیں کہ ہم گناہ گاروں کے عمل ایسے، اس لیے کہ رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، وہ غفور الرحیم ہے. تو اس پہ جب امید رہتی ہے، دیر از ایسی سچویشن مومن پہ اگر غور کریں آتی ہی نہیں، when there is a complete absence of something to look forward to. اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو بھی مومن کو اتنا تو پتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پا سکے گا. اچھا، کافر کا کیا ہے اور مجرم کا کیا ہے؟ اسے اب پتا چل گیا جب اس نے آخرت میں اللہ کو فیس کیا اور اس کے نامہ اعمال نکلے اور ڈیسیشن ہو گئی، اسے پتا ہے کہ نہ وہ کوئی دلائل دے پا رہا ہے جو دنیا میں اس نے سوچ رکھے تھے کہ یہ دلیل میں دے دوں گا، I'll justify my wrongdoings. اور دلائل نہ ہونے کی وجہ سے لاجواب ہو جانا، یہ بے لام سین کے روٹ میں آتا ہے. When you have no justification or reasoning to give in return, no alibi, and so you are hopeless. آپ ایک کٹہرے میں اور آپ کو پتا ہے کہ سارے پروفس آ چکے ہیں. یوبلسو میں the meaning in this root is also to be immobile, to be stagnant، ایک جگہ جم جانا، حرکت کا ختم ہو جانا. آپ کو پتا ہے نا کہ جو شیطانوں کا سردار ہے ابلیس جسے کہا گیا ہے، اس کا تو ٹائٹل اسے ابلیس کا دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، سخت مایوسی سے غمگین ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب الساعت کا وقت آئے گا، جب قیامت آئے گی، when the hour of judgment will be established, the criminals shall be in complete despair. کوئی امید باقی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، اور ہرگز نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی شفاعہ.
سفارش کرنے والے. None of their shuraka, that is the gods or deities which they had set up besides Allah, will be there to intercede for them. Shufa'a. Sheen fa ain. شفعی کا اپوزٹ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ شفع شین فا عین کا مطلب ہے ایون نمبرز. ٹھیک ہے، 2 4 6 8 10 ڈیویزبل بائی 2، دو 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 جوڑی. وتر از سنگل، 1 3 5 7 9 11. ٹھیک. وطر کا لفظ اسی سے ہے جو آپ عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو ایون نمبرز ہیں جو دو ڈیویزبل بائی 2 ہیں، دو دو کے پہاڑے میں جو آتے ہیں، ان کا شفاعت سے تعلق کیسے بنا؟ اور بڑی سمپل مثال جو اساتذہ دیتے ہیں کہ سپوز ایک ٹیبل ہے، وہ اکیلے آپ سے نہیں اٹھ رہی ہے، تو ادھر سے ایک نے اٹھایا اور دوسری طرف سے آپ نے کہا ادھر سے تم اٹھا لو. ٹھیک ہے. which means what؟ کہ ایون نمبر دو کی سپورٹ ہو گئی، دونوں طرف سے زور لگ رہا ہے، دونوں کی محنت لگ رہی ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے عقیدے کے لحاظ سے سمجھنا، بیکاز وی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ دا انٹرسیشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بے شک برحق ہے مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، his intercession is true. مگر جو ہمیں بتایا گیا ہے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں اللہ کے سامنے شفاعت کر سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کا ایمان اور عمل شامل نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں شفاعت ہو جائے گی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. سمجھ گئے؟ یعنی میں تو تمہارے لیے دعا کروں گا، اگر اللہ کا اذن ہوا تو شفاعت کروں گا، مگر تمہارا عمل، تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. جب ایگزیجریشن آتی ہے نا ان لو اینڈ ریورنس آف ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان کا مقام اللہ، وہ جو کہا گیا نا بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ جو فیمس شعر ہے، اللہ کے بعد ہائیسٹ مقام مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر اس میں بھی ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 شفاعت کریں گے اگر اللہ کا اذن ہوا، آیت الکرسی میں ہے. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون آؤٹ کریں گے، یعنی تھوڑا سا وہ بھی کریں گے، وہ ان کی دعا بھی ہوگی، مگر کچھ اتنا تو ہوگا نا کہ اس مومن نے کوشش کی تھی، میرے اس امتی نے کوشش کی تھی، یہ ایمان پر قائم تھا. تو کبھی شفاعت کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. اگر یہ آڈ اور ایون والی چیز آپ سمجھ جائیں گے، اور ہم قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں کہ کہاں کہاں اپوزٹس آتے ہیں ورڈز کے، اور وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے میں بڑی مدد کرتے ہیں. تو شف کا اپوزٹ وتر ہے، and that means you will also have to make your effort if you are hopeful for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's intercession. اگر ان کی شفاعت کی امید ہم نے لگا کر رکھنی ہے، unlike جو کئی دفعہ ایگزیجریشن میں نعتیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اللہ کو بہت پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے ہے،
مگر اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. پھر ایک مثال دیکھیے سیرت سے. قرآن کو سمجھ ہی سکتے ہیں ہم اگر ہم سیرت کو سمجھ رہے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینہ میں بچیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں اور گا کر رہی ہیں. چھوٹی عمر کی بچیاں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ women who are singing. ٹھیک ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گرلز, چھوٹی بچیاں جن پہ ابھی وہ رولز نہیں اپلائی ہو رہے جو پیوبرٹی کے بعد ہوتے ہیں. اور اس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعری کرتے کرتے بولتی ہیں ہمارے بیچ میں ایک ایسا رسول ہے جس سے پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کے وہ سارے سن رہے تھے نعتیں, بٹ جب یہ وہ کہتی ہیں تو روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مت بولو, صرف اللہ کو معلوم ہے. ہیومن نیڈ فار اسپرچویلٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو بہت زیادہ ریلیجس نہیں بھی ہوں گے. آپ نے کبھی غور کیا, اینڈ مے بی دس از این ایپٹ ٹائم ٹو ٹچ اپون دس, آپ نے غور کیا کہ ایون پیپل ہو آر ناٹ ویری اسپرچل, اور اسپرچل چھوڑے ناٹ ویری ریلیجس, بہت پسند آتی ہیں قوالیاں. ایشو اس کہ ہمارے دل میں ہے اور اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کہ ہم تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں, اپنے رب کی حمد بیان کرنا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرنا چاہتے ہیں. پر تقویٰ کی ڈیفینیشن کیا دی جاتی ہے؟ دیٹ یو کانسٹنٹلی کیئرفل, یو ڈونٹ وانٹ ٹو سلپ. ٹھیک ہے, سو یو آر موونگ تھرو دیٹ پاتھ بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو سلپ. اپارٹ فرام دا پارٹ کہ قوالیوں میں میوزک کا استعمال ہوتا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو, اور غلو ایگزیجریشن ہے, وہاں پر ایگزیجریشن ہو جاتی ہے. مثالیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنا کہ آپ مدینہ بلاتے ہیں. پلیز بی کیئرفل, آگے انسان کے گناہ بہت ہیں, عقیدہ ٹھیک رکھیں. ہم سب کے بچپن گزرے ہیں اسکولز کالجز میں, تب میلاد بہت زیادہ ہوتے تھے, ابھی بھی شاید ہوتے ہوں گے واللہ عالم. Anybody who even had a semi decent voice, this was their claim to fame. بہت نعتیں پڑھی بچپن میں, بہت تعریفیں ہوئی. پھر ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آپ کو بلائے گا اور کوئی کہے گا آپ نعت پڑھتے ہیں. یو نو دیٹ اسپرچویلٹی کی جو نیڈ ہے اللہ نے رکھی ہوئی ہے, وہ ہم کہیں سے تو پوری کرتے ہیں. مصیبتوں سے بندہ کوئی اسٹرگل کر کے ٹوٹی پھوٹی, وہ بھی صرف اللہ کی رحمت اور اذن سے نیکیاں کماتا ہے. اتنے ہمارے گناہ ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. اوپر سے عقیدے میں مسئلہ, یہ جو سلپ ہوتا ہے نا انسان, یہاں ہم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں, یہاں ہم اللہ کی غلامی نہیں کر رہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ایکچولی جو پریکٹیکلی اسلام ہے نا, جو قرآن ہمیں اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ, اٹس ناٹ ویری گلیمرس in that sense, it's not emotionally glamorous, and so sometimes we are looking for more. The area that we belong to, not taking names of any religions, but the area that we belong to, یہ آپ دیکھیں تو بڑا کلرفل ریلیجن تھا, اور ہمارے اینسیسٹرز جس دین سے یا ریلیجن سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے ہیں, کچھ وہ اثرات رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, رنگا رنگی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا, مواقع کو سیلیبریٹ کرنا. بالکل مین سٹریم علماء بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم خوشی اس سے ضرور سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا خوشی کا موقع ہے, بے شک, بٹ سو لانگ ایز غلو نہیں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئے طریقے کے خلاف. سو بی کیئرفل. کہاں آپ دیکھیں سچویشن کہاں ہے, اگر شادیاں ہیں تو قوالیاں ہیں,
اور ہم کہتے ہیں اگلا برا مان جائے گا اس لیے ہمیں تو جانا ہے. دیکھ بھال کے چلیں, قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. سو بی کیئرفل. یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ ان کی کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے. اینڈ آئی ہوپ ناؤ شفاعت کا کانسیپٹ کلیئر ہے. مجھے یاد ہے میری ایک استاد ہمیشہ کہتی تھی, اور اس زمانے میں میٹرک سسٹم تھا جس میں ہم پڑھ رہے تھے, کہ 30 یا 33 مارکس پاسنگ ہیں, پر کم از کم اتنے تو لے کے جاؤ گے نا اللہ کے پاس. اب ایسے تو نہیں ہوگا کہ تم 5 مارکس لے کے چلے گئے ہو لیکن سفارش میں پاس ہو جاؤ گے. کم از کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو. تو اپنا بھی کوشش کرتے رہنا ہے, اور وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ خود بھی اپنے شرکاء کا انکار کریں گے. وہ کہیں گے ہمارا تو تم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. I don't know you. I don't know this person. کانو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا نا آیت نمبر 13 میں, آن دا ڈے آف ججمنٹ, اس کے 2 معنی رکھے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے شرکاء سے بیزار ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. They themselves will disown their شرکاء on the day of judgment. کیونکہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ آگے بھی آ رہا ہے اور پچھلی آیت میں بھی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. So the same words have been repeated in آیا نمبر 12 and آیا نمبر 14, اور بیچ میں یہ آیا نمبر 13 ہے. تو اس کا مین میننگ تو یہ ہے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ کانو کا ترجمہ اگر ہم کریں تھے وہ, یعنی وہ شریکوں کے بھروسے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, بی جو ہے because of the support of their shuraka or their reliance on their shuraka, they were denying رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کس چیز کا کہ وہ انکاری تھے جب وہ اس دنیا میں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے, اسلام کے پیغام کے, حق کے پیغام کے وہ انکاری تھے. They were in denial about the message of the truth because بِشُرَكَائِهِمْ, وہ ریلائے کرتے تھے اپنے شرکاء پر. ٹھیک ہے, تو اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو وہ کفر کر رہے تھے اسلام کا کیونکہ شرکاء پہ زیادہ بھروسہ تھا, اور اگر آخرت کا ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ اس دن خود جو دنیا میں ان کے شرکاء تھے ان کا انکار کرنا شروع کر دیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قائم ہوگی وہ گھڑی, وہ وقت, وہ دن, on that day when the hour of judgment will be established, یومئذ, دوبارہ آیا یومئذ, اس دن, یتفرقون, وہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے, فرق ہو جائیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے. فرقاف, اسی روٹ سے لفظ فرقہ نکلا ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا حضرت عمر فاروق فرق کرنے والا سپرلیٹو ڈگری پہ. So he was literally somebody who could by amal separate haq and batil. Mankind will be sorted out. That's what's being said. انسان گروہ ہو جائیں گے. سوچنا یہ ہے کہ ہم کس گروہ میں ہوں گے. امیجن کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جوڑے رکھے اور اچھے حال میں ایمان والوں کے گروہ میں رکھے. Imagine being separated from those whom we love. اس وقت جب انسان جھجکتا ہے آج اپنے پیاروں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے, کیونکہ ہم دنیا میں جو ہمارا ایکویلیبریم ہر گھر میں ہے نا ہم نے رکھا ہوا ہے, تو ہم زیادہ دین کی طرف نہیں بلانا چاہتے. We don't want to disturb that balance. اس کو ہم بیلنس کہتے ہیں. آخرت میں پیاروں کا جدا ہونا کیا تکلیف دے گا. اسی لیے سورۃ التحریم میں کیا آیا ہے, وہ فیمس آیت یاد ہے جو لوگ قرآن بار بار پڑھتے ہیں, قُوا انفسکم واہلیکم نارا. قُوا, بچاؤ, انفسکم, اپنے نفسوں کو, پہلے اپنی ذات کی بات ہے, اور اہلیکم, اپنے گھر والوں کو, نارا, آگ سے. Save yourselves and your family from hellfire. First order, first command, first thing. پہلا فرض
پہلی چیز. اور فیملی اہلیکم میں پھر کون کون آ جاتا ہے؟ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ویری امپورٹنٹ شوہر ہیں، بچے ہیں، اگر آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں ماشاءاللہ تو وہ ہیں. یہ آپ کا فرسٹ سرکل ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے، ہم نے نہیں اپنی فیملی چوز کی. کئی دفعہ بہن بھائی میں سے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں ان سے نہیں بن رہی ہوتی، پھر بھی وہ اللہ نے چوز کیے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کا اس سے بڑا سرکل ہوتا ہے which is your relatives، خالہ، پھپھی، چاچا، ماموں. پھر ایک تو نسبی رشتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو نون سین با، نسبی رشتے ہیں. اور پھر دوسرے کون سے رشتے ہیں؟ سحری رشتے ہیں. سواد، دو چشمی ہے، اور را، relationships that have been formed through marriage. یہ سب آپ کے اہل ہیں. اس کے لیے کس کس طریقے سے کرنا، کیونکہ یہاں ہے یومئذ یتفرقون، یتفرق، الگ الگ ہو جائیں گے، ان کے بس میں نہیں ہوگا. فیملی کے لیے کرنے کے لیے نا آپ کو خود کو بہت چینج کرنا پڑتا ہے. بیکاز کلاس میں دینی دوستوں کے بڑا آسان ہے، بٹ اصل میں ہم کیا ہیں دیٹ اٹ ول ڈیپینڈ ہاؤ مچ دے لسن ٹو یو، ول آلسو ڈیپینڈ آن ہاؤ یور ریلیشن شپ از ود دیم. سیکنڈلی دیکھیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ رولز ہم اپنے اوپر، تو میں بار بار کہتی ہوں اپنے اوپر ہم اپلائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اولاد پہ اپلائی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن نے ابھی ایکسپٹ نہیں کیا، تو ہم نے اپنے اوپر تو شروع کر دیا ہے. مگر فار ایگزامپل بچوں کی کوئی چیز ایکسپوز ایسی کرنا جس سے آپ کی اولاد یا شوہر گناہگار ہوں گے. بی کیئرفل ایون آن سوشل میڈیا، تصویریں شیئر کرتے ہوئے، ان کی اچیومنٹس شیئر کرتے ہوئے، کون سی اچیومنٹس شیئر کر رہے ہیں، کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہاں پہ ہمیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کا سبب بنائے، راہ حق پہ جانے کا سبب بنائے، اور ہماری ذریت کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاری اور نیکی پہ جانے کا سبب بنائے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم اپنے والدین کے لیے آزمائش کا سبب آخرت کے دن بن جائیں، ہمارے بچے ہمارے لیے پریشانی کا سبب، یا ہم ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن گروپس الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، فَهُمْ، تو وہ فی روضۃ، باغات میں. روضہ آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ، لش گارڈنز، باغ ایسا جہاں پانی، سبزہ اور خوشحالی تینوں ہی چیزیں ہوں. یحبرون، خوش ہوں گے. روضہ کا روٹ ہے جی را واو ضاد، اور اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی. اور حبر کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایسی خوشی جو کہ خوبصورت ماحول یا اچھے ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہو. وَكَذَّبُوا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ دو گروپس ہیں یتفرق میں، اللہ ہمیں پہلے گروپ میں ڈالے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو. اور اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. لقاء روٹ ہے لام قاف یا، ملاقات کا لفظ اسی سے ہے. سو they denied the signs of اللہ. میں نے پیچھے بات کی کہ اللہ کی نشانیوں کی کائنڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ میں یاد دلاتے ہیں. ہسٹری سے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ تخلیق کی نشانیاں بتاتے ہیں. اور پھر قرآن کی آیات، لفظ آیت کا مطلب ہے نشانی، a sign. And this is a concept that has become very popular in recent times, the concept of a sign. This is a sign. We are always looking for signs. Sign سب سے زیادہ قرآن پاک میں ہے، آیاتینا. ٹھیک ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اور پھر اسپیسیفکلی ایک پرٹیکولر نشانی کی بات کی جا رہی ہے جو قرآن میں بہت دفعہ ریپیٹڈ ہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت میں اللہ سے ملنا. یہ اسپیسیفک نشانی بتائی جا رہی ہے، آخرت میں اللہ سے ملنے کو جھٹلایا. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، فِي الْعَذَابِ، عذاب میں، محضرون، حاضر کیے جائیں گے. محضرون، حضرت، حاضر.
to be present. محضرون is telling you اوپر پیش آ گئی ہے، مجہول صیغہ ہے یعنی کرنے والے کا پتہ نہیں چل رہا، which means what? passive, which means وہ اپنی مرضی سے حاضر نہیں ہوئے. اس وقت ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں اپنی مرضی سے آئی ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جا نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں. محضرون کا مطلب ہے وہ حاضر کیے گئے، جس کے معنی یہ بھی لیے گئے ہیں کہ they have been humiliated، اور پیچھے آ چکے ہیں that they are in despair. امید رحمت کی، اللہ کی رحمت سے ان کی امید ختم ہو چکی ہے. بلسا وہ بالکل مایوسی کی کیفیت میں ہے، اور حاضر کیے گئے ہیں. بیسیکلی یہ دو گروپس ہیں. مجھے قو انفسکم اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ کرے کہ میں پہلے گروپ میں ہوں. دوسرا مجھے اس کی فکر کرنی ہے کہ میری فیملی یا میرے پیارے. دعویٰ پھر یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ سمجھ دینا شروع کیا اپنے فضل سے، کرم سے، میں اس لائق نہیں تھی. اگر آپ کے بتانے کے، محبت کے، شفقت کے، دعویٰ کے باوجود کوئی نہیں مان رہا، آپ کرتے رہیں گے زندگی بھر دعویٰ. نوح علیہ السلام کرتے رہے، 950 سال تو صرف ان کی تبلیغ ہے. پتہ نہیں اس بیٹے کو جو نہیں مانا تھا کتنا عرصہ کرتے رہتے ہیں نا. بٹ یہ ہے کہ کہتے تو رہنا ہے اور دعا بھی کرتے رہنا ہے، اور ان کے لیے رول ماڈل بھی خود بننا ہے. تو کام تو کافی سارا ہے کرنے کا. اب ہم آ رہے ہیں آیات 17 سے 19. یہ 3 آیات ہیں سورۃ الروم کی، جن کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے، اور بہت اہم آیات ہیں فار اے نمبر آف ریزنس. ایک تو اس میں تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے. تو پہلے تو ہم لفظ تسبیح کو سمجھ لیتے ہیں. سین با ہا اس کا روٹ ہے، اور تسبیح لفظ اسی سے ہے، سبحان لفظ اسی سے ہے. تسبیح سے ان آیات میں علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ اوقات بتائے گئے ہیں، ٹائمنگز بتائے گئے ہیں، تو یہاں پر تسبیح سے مراد ان 3 آیات میں نماز ہے. بیکاز جنرلی the concept of تسبیح اور ذکر اللہ is not bound by timings. آپ کسی بھی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، اور ہر وقت کرنی چاہیے، مگر یہاں پر اسپیسیفک اوقات بیان کیے گئے ہیں، اور اس لیے یہاں سمجھا گیا ہے کہ یہاں نماز کا ایک طرح سے ٹائم ٹیبل بھی بتایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھی شخص یہ آیات صبح میں ریپیٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو صبح کی دعائیں ہیں وہ شام کی دعائیں بھی ہیں، پر اس حدیث میں خاص طور پر صبح کی بات کی گئی ہے، تو اسے اس دن میں وہ سب ملے گا جو اس نے مس کر دیا، یعنی جو اس سے کھو گیا. وہ ذکر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہی الفاظ یا یہی 3 آیات شام کے وقت ریپیٹ کرتا ہے تو اسے وہ سب مل جائے گا جو اس رات میں اس سے کھو گیا. اور یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. اس کے لیے ان الفاظ پہ، آیات پہ جانے سے پہلے ایک سمپل سی بات یہ ہے سمجھنے کی کہ صبح شام کی دعائیں، ایک چیز ذہن میں رکھنا پڑے گی، آپ کو یاد کرنی پڑے گی. یاد نہیں کریں گے تو ہر روز کارڈ کھولنا، کوئی چیز کرنا، وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اس طرح سے باندھ لیجئے کہ چلتے پھرتے. اور مجھے بہت خیال آ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہماری کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بیچ میں صرف 10 منٹس کا بریک دیتے ہیں عصر کی نماز کے لیے. آپ پلیز چلتے پھرتے کسی طرح بھی آپ وہ اذکار کر لیا کریں. الگ سے پڑھنا خاص طور پہ بھی چاہیے، پر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو 2 قرآن کے حصے خاص طور پہ بتائے گئے ہیں نا صبح شام کی دعاؤں میں، ایک یہ ہے اور ایک پارٹ سورہ حشر میں آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو والا جو پارٹ ہے. آپ عصر کی نماز میں الحمد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے بھی یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آپ کی ایک دفعہ ہو گیا، پر خاص طور پہ الگ سے بھی اس کو ضرور پڑھیں. اب ان آیات کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف بتائی ہے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. تو اللہ کی تعریف ہے یا پاکی ہے
سبحان جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، سبحان سپرلیٹو ڈگری، تمام تعریف تمام پاکی اللہ کے لیے ہے، سبحانہ و تعالی، اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کے ہائے ہونے یعنی سب سے اعلیٰ ہونے کی بات بھی وہاں پہ کی جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں سبحانہ و تعالی۔ اب آپ جب کہتے ہیں فسبحان اللہ، تو یعنی تمام پاکی اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اینڈ مینلی اف یو نوٹ ون ورڈ ان دا ٹرانسلیشن، flawlessness. You're not just proclaiming Allah subhanahu wa ta'ala's glory, you're also proclaiming his flawlessness. اللہ تمام کمزوریوں سے، نقص سے، کمی سے، خطا سے، ہمارا رب جو ہے وہ ایک ذات ہے جو پاک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ تعریف بیان کر سکیں، سبحان۔ اور کس چیز سے رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے؟ ہر ضرورت سے جو انسان کی ہوتی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ لیں، اور آیت الکرسی کا آج کے لیسن سے بڑا لنک ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند کی ضرورت، نہ اونگ کی ضرورت۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد، بیکاز یہ ہیومنز کی نیڈ ہے کہ ہماری آگے سے کنٹینیویشن ہو، یا ہمارے والدین ہو، ہمیں پتا ہو ہمارے روٹس کون سے ہیں، ہمیں پتا ہو کہ ہمارے آگے بچے کون ہیں۔ یہ ہیومنز کی نیڈ ہے۔ رب ان ضرورتوں سے پاک ہے، نیند سے، اونگ سے، بیماری سے، گناہ سے، کمزوری سے، کسی اور پر ریلائنس سے۔ انبیاء علیہم السلام نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ اللہ نے عصم کا کیا مطلب؟ معصوم کا مطلب ہے پروٹیکٹڈ فرام سنز۔ اللہ کے نیک بندوں کی رب تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہیومن یا فزیکل نیڈز نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ان سب سے اوپر ہے۔ تو جب ہم رب کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا نا، سنت کیا ہے ہمارے لیے کہ خوشی کے وقت الحمدللہ الذی تتم بالنعمت الصالحات، دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ جب اللہ خوشی دے تو اس وقت بھی الحمدللہ، اور جو کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے نا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور جب تکلیف میں ہو تو کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی حمد کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، ہم کیوں کہیں گے کہ نماز، اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی سب تلاوت کرتے تھے صبح اور شام، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اور ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ہمیں نماز کے اوقات بتا رہی ہیں یہ 3 آیتیں۔ آپ دیکھیں، پھر میں نے وہ جو حدیث بھی آپ کو بتائی، تو ملٹیپل ریزن سے یہ بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ آیات ہیں۔ فسبحان اللہ، تو اللہ کی تعریف ہے یا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کی پاکی بیان کرو، حین جس وقت، تم سونا، یہ زمان ہو گیا نا، تم داخل ہوتے ہو شام میں، اور اس سے معنی لیے گئے ہیں تم سونا سے مغرب اور عشاء۔ وحین، اور جس وقت، تصبحون، تم صبح میں داخل ہوتے ہو۔ اسم ظرف زمان اور مکان ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب تم سونا اور تصبحون دونوں زمان ہیں، ٹائم بتا رہے ہیں۔ یہ بھی یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ان کے روٹس بھی بتائے تھے۔ صبح شام کی جب آپ دعائیں دیکھتے ہیں تو ان میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صبح کی اور شام کی دعاؤں میں سلائٹ ڈفرنس ہوتا ہے۔ تم سونا کا روٹ میم سین واؤ، تصبحونا کا روٹ سواد باہا، صبح کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
آگے عشیہ آئے گا، عین شین واو روٹ ہے. صبح شام کی دعاؤں میں ڈفرنس مثلاً کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو صبح شام کی دعائیں یاد ہیں پلیز دوبارہ پکڑیے اپنی دعائیں، ٹھیک ہے؟ جو یاد کرائی تھی ان کو دوبارہ پکڑیں، نکالیں وہ اندر کہیں پڑے ہوئے کارڈز. جن کو نہیں یاد وہ اپنا ایپ دوبارہ کھولیں حصن المسلم کا یا جو الہدا میں صبح شام کی، بیکاز دے آر یور پروٹیکشن. ہماری حفاظت انہی دعاؤں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے حکم سے ہمیں سکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور، ٹھیک ہے؟ صبح آپ یہ پڑھتے ہیں اور اس میں آپ پہلے صبح کا ذکر کرتے ہیں، اللہم بک اصبحنا، اے اللہ آپ کے ساتھ یا آپ کے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، و بک امسینا، اور آپ کے ساتھ ہم نے شام کی کرنی ہے، وبک نحیا، اور آپ کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں، وبک نموت، اور آپ کے ساتھ ہم مرتے ہیں یعنی آپ کے حکم سے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور آپ کی طرف ہی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. انہی آیات کے اینڈ میں نشرہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھیل جائیں گے. آپ یہی دعا جب شام کے وقت پڑھتے ہیں تو سلائڈ چینج کر دیتے ہیں، اللہم بک امسینا و بک اصبحنا، اب شام پہلے آگے کیونکہ آپ شام کے وقت پڑھ رہے ہیں. وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. So those slight changes that are there in the duas, یہ بڑے کی ورڈز ہیں. تم سونا اور تصبحون اپوزٹس ہیں. ون اینڈ آف دا ڈے، ادر اینڈ آف دا ڈے، ان روٹس کو بھی پکا پکڑ لیں. اور یہ جب صبح شام کی دعائیں آپ ریگولر پڑھنا شروع ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ٹائم ٹیبل نماز کا بتایا گیا ہے کہ صبح شام کے وقت کی، اور آپ دیکھیں شام پہلے کیوں آ رہی ہے مغرب اور عشاء؟ کیونکہ اسلامکلی دن کا آغاز مغرب پہ ہوتا ہے. جب چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رمضان شروع ہو گیا. جب شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں رمضان ختم ہو گیا. اوکے؟ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد، جو میں بتا رہی تھی تتم بالنعمت الصالحات والی جو دعا ہے خوشی کے وقت کی، اور الحمدللہ علی کل حال مشکل کے وقت کی، ہر حال میں اللہ کی حمد اور تعریف. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہاں مکان آ گیا، اسم ظرف مکان، ٹھیک ہے؟ السماوات والارض جگہ، چاہے تم ہواؤں میں اڑ رہے ہو، چاہے تم پانی پہ ہو، چاہے تم ہوائی جہاز میں ہو، چاہے تم زمین پہ ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا. عشیًا ویسے تو لفظ زیادہ عشاء سے سملر ہے، مگر یہاں پر عصر کی نماز کی بات کی گئی ہے. لیٹ آفٹرنون کو عشیًا کہا گیا ہے. وَحِینَ تُظْہِرُونَ، ظاہر ظہر آ گیا. 5 نمازیں پوری ہو گئی نا ان 2 آیات میں. یخرج الحی، نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردہ سے. کئی دفعہ ماں مر چکی ہوتی ہے لیکن زندہ بچے کی برتھ ہو جاتی ہے. انڈا دیکھنے میں الائیو چیز نہیں ہے مگر اس سے زندہ چک نکل آتا ہے. مری ہوئی چیز لگتی ہے دیکھنے میں مٹی، مگر اس سے زندہ پودے نکل آتے ہیں. قبر میں سے جب اللہ ہمیں دوبارہ جی اٹھائے گا تو مرے ہوئے سے زندہ نکلیں گے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اب اسی سب کو اپوزٹ کر لو. اور اللہ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اللہ نہ کرے مگر سٹل برتھ ہوتی ہے. اس کو ان معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ مومن والدین کی کافر اولاد، برتھ آف دا ڈیڈ فرام دا لیونگ، کیونکہ ایمان زندگی ہے. ایک دل زندہ تب ہے جب اس میں ایمان ہے. تو مومن کی اللہ نہ کرے کافر اولاد ہو، اللہ سے محفوظ رکھے سب مومنین کو. اینڈ وائسی ورسا چیزیں بتائی گئی ہیں. اینڈ ویری امپورٹنٹلی اگر ہم یہ کہیں کہ
ایمان آنے سے پہلے ہمارے دل مردہ تھے اور ایمان نے انہیں زندہ کیا. Something alive is coming out of the dead. A dead heart came to life because of faith. ٹھیک ہے. مگر دوسری طرف یہ ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اللہ کرے یہ نہ ہو. اچھا خاصا زندہ دل تھا، اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے تک مجھے ایمان کی حالت میں رکھنا. یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی سورۃ یوسف میں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا. کیونکہ کہہ دیا نا کہ وہاں پہ تو گروپس بن جائیں گے، تو اللہ ہمیں نیکوں کے گروپ میں رکھے آخرت میں بھی. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. تھرڈ سٹیج بھی ہے، یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی. اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. ریمائنڈر بار بار کیا آپ کو مل رہا ہے؟ آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا. آیت نمبر 11 کو دیکھیے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. ٹھیک ہے، آخرت کا ذکر ہو گیا. پھر یوم تقوم الساعۃ، آخرت کا ذکر. پھر آیت 13 میں بھی ڈیٹیل آخرت کی آ رہی ہے. پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، آخرت کا ذکر. پھر آخرت میں کون سے دو گروپس ہوں گے؟ 14 and 15. آیا نمبرز are talking about the two groups. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. آپ دیکھو تو آج کے لیسن کا پورا فوکس آخرت پر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک دم ساری آخرت ریلیٹڈ باتیں کرتے کرتے نماز آ جاتی ہے، اس کے اوقات آ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح آ جاتی ہے. اور یہ 3 آیتیں اینڈ کس چیز پہ ہو رہی ہیں؟ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اگر ہماری نماز ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہم دوبارہ ملیں گے اس سے کنیکٹ نہیں کرتی تو ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اچھا. پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو تسبیح کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو نماز کانسٹنٹلی اللہ کی تعریف ہے. آپ قیام میں آپ کا رکوع نہیں مکمل ہوتا جب تک آپ الحمد شریف نہیں پڑھتے ہیں، اس میں رب کی تعریف ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، آپ آخر میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، پھر مستقل ذکر اللہ ہے نا، تو کانسٹنٹلی. اور ایک یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ مسلمانوں کو کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بیکاز دیٹ گیوز یو اے اسٹرکچر. ایک آپ پابند ہو جاتے ہیں ایک روٹین کے. And it's very easy to romanticize a lack of routine and just following the heart. But structure کا آپ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے. جو آپ کی کچھ منڈین چیزیں نا، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو کہ آپ اس وقت نہاتے ہیں اور کپڑے بدلتے ہیں، آپ اس وقت ناشتہ کرتے ہیں، آپ اس وقت فیملی کے ساتھ چائے پیتے ہیں، یہ چیزیں نماز کے اوقات ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کیا چاہتے ہیں، ہم کس طرح سے لائف کو گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز بیس لائن ہے اور اللہ کرے ہم وہ ضائع نہ کرتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے. وقت کی پابندی نہ ہو، وضو صحیح نہ ہو، الگ نہ کرے وضو کرنے کے بعد ہم نے کوئی ایسی گناہ کی بات کی ہے، گناہ کی بات دیکھی ہے. all of these things, just we have to protect our salat because اور اتنی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کم از کم ہم بیسکس تو کریں اور اس طرح سے نماز کو پڑھیں کہ وہ انشاءاللہ فحشا اور منکر سے ہمیں بچانے کا سبب بن جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.